کوئی 3 کنال کی زمین تھی، اس پر وہ کنسٹرکٹ تھا. جو ایجوکیشن کا تھا ٹریننگ سینٹر، اس کی 22 کنال کی زمین تھی. جو مڈل اسکول تھا اس میں ایک بوڑھا بندہ تھا وہاں پہ، اور اس کے ساتھ اپنی بیوی بھی تھی ایک کمرے میں. وہ نکلا اور ہم نے اس کو کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ میں ٹھیکیدار کا چوکیدار ہوں، اور ٹھیکیدار نے جس ٹھیکیدار نے اس کو بنوایا تھا اس میں وہاں پہ اپنا گودام جو اس کا تھا ٹھیکیداری کا بالکل وہ کھولا ہوا، تو اس پہ یہی تھا. دوسرا دفتر کھولو، وہ بھی اس طرح کا تھا، اور اس میں بھی اس کا سامان وغیرہ پڑا تھا. تو پھر وہ اس کے لیے تو وہ موضوع نہیں تھے لڑکیوں کے کالج کے لیے. اس مڈل اسکول کو 1 مہینے کے اندر میں نے اسٹارٹ کیا. 1 مہینے کے اندر وہاں پہ مڈل اسکول میں نے اسٹیبلش کیا. اور جو 22 کنال کی ایجوکیشن سینٹر کی اس میں 2-3 کمرے تھے اس وقت. آپ یقین کریں اس میں پہلے عبدالعلی خان یونیورسٹی کے گرلس کالج تھا، وہاں پہ ابھی وومین یونیورسٹی وہاں پہ قائم ہے مردان میں. اور پھر وہاں پہ ہم نے یہی کیا کہ وہاں پہ ہم نے ایک گرلس کالج اور پھر اپ گریڈ ہو گیا وہ یونیورسٹی کو، یہ اسی زمین پہ. تو یہ اس لیے بند ہے کہ اور ان لوگوں کو نوکریاں نہیں دیتی. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو مردان میں اور بھی اسکول ہوں گے، تو پھر میں نے ایک لیٹر کیا اس کو سیکرٹریز کو، یونین کونسل کے ناظمین کو، اور ایس ایچ اوز کو. تو سب کا رپورٹ آ گیا. 80 اسکول اس طرح کے تھے مردان میں، 80 اسکول کہ جس میں جو لینڈ اونر تھا اس کے بندے نوکر نہیں ہوئے تھے، ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے اس اسکول کو بند کیا تھا. تو اس میں یا تو انہوں نے اپنے جانور پالے رکھے تھے، ہم اس کو غوجل کہتے ہیں، وہی تھا، یا اس میں انہوں نے کوئی اپنا فقیر نامہ ڈالا ہوا تھا، اب کسی کو دیا تھا کہ اس میں آپ رہے اس گھر میں، یا کسی نے اجرا قائم کیا تھا، یا اسی طرح پڑے تھے، وہ خراب ہو گئے تھے. تو اس تمام اسکولوں کو اسی سال میں نے اس میں ان کے لوگ بھی اپوائنٹ کر دیے. اس تمام اسکولوں کو میں نے کال بھی دیا، 80 اسکولس کو. تو یہ اس طرح اب میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اس میں لڑکیوں میں 36 اسکولز ہے مردان میں، بڑے بڑے اسکول ہیں. ہائر سیکنڈری اسکول کتنا بڑا ہے، کالج سا ہوتا ہے نا، وہ یہاں پہ ہے. اور پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری اسکول تک یہاں پہ ابھی اسکول 36 اسکول بند پڑے. اس طرح کوئی 4-5 اسکول لڑکوں کے ہیں، اس میں بھی مسائل ہے. لڑکوں میں ہم نے کام اس وقت کیا تھا تو اس میں بھرتی ہو گئی تھی. اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی لوکیشن کا یہ والا مسئلہ ہے. تو میں نے حکومت کو ہر وقت میں حکومت کو کہتا ہوں، اور میں نے خود اپنے بجٹ میں اس کے لیے پیسے بھی رکھتا ہوں فار ایکوزیشن آف لینڈ. کیونکہ ادھر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اس طرح کے اسکول بھی ہے کہ وہ پرانے جو اسکول تھے 5 مرلے میں بھی ہے، 10 مرلے میں بھی ہے، کنال میں بھی ہے. اگر اس کو اپ گریڈیشن چاہیے تو اس کے لیے زمین چاہیے، تو اس کے کوئی زمین دیتا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ دیکھ لیں میرے بجٹ میں، تو میں نے پچھلے سال بھی کیا، میں جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا اس وقت بھی میں نے پیسے اس کے لیے رکھے تھے. کیونکہ اگر آپ زمین نہیں خریدیں گے تو ابھی آپ کو زمین ملے گی نہیں. تو میرے خیال میں اگر ابھی صوبائی حکومت کوئی بھی اس طرح کی اسکیم لاتی ہے اپنے بجٹ میں، تو ان کو چاہیے کہ اسکول کی کنسٹرکشن کے علاوہ بلڈنگ کے اس کے لیے زمین کا ایکوزیشن کے لیے بھی پیسہ رکھے. ورنہ میرے خیال میں کوئی اسکول بھی مردان سٹی میں تو کوئی، میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی 40 سال سے اس طرح سے کوئی بھی اسکول یہاں پہ نہیں بنا ہوگا. اس طرح بڑے گاؤں میں کوئی 20-30 سال سے کوئی اسکول نہیں بنا ہوگا. ابھی آپ کو میں بتاؤں جو بالکل رورل ایریا ہے، جہاں پہ بالکل کسی کو وہ زمین دیتا ہے نا تو بڑی مشکل سے وہ بھی دیتا ہے، لیکن وہیں بھی اسکول بن سکتا ہے جہاں بالکل زمین کی قیمت. لیکن مردان میں اب کون سی جگہ ہے کہ وہاں پہ زمین آپ کو اتنی آسانی سے مل سکتی ہے؟ تو یہ والا ابھی زمینیں مہنگی ہو گئی ہے نا، ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں جس طرح بھی ہو حکومت 100 اسکول کا نہ رکھے کہ امبریلا اسکیم ہے اسٹیبلشمنٹ آف 100 اسکول نہ رکھے، اس میں 25 اسکول رکھے، لیکن اس کے ساتھ جو زمین ہے اس کے لیے پیسے رکھے. تو جو بھی اسکول بنیں گے تو ایک تو اس کی فیزیبلٹی ہوگی کہ جہاں بھی ضرورت ہو وہاں بھی اسکول بنے گا. ابھی میرے شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے گاؤں کے ہم اسکول بنا رہے تھے، ہائی اسکول بنا لڑکیوں کا. تو گاؤں میں کوئی زمین نہیں تھی، کسی نے
بہت پرانی کوئی زمین خریدی تھی بالکل گاؤں سے دور، تو وہاں پہ وہ اسکول بنا ہے، لیکن ان سے پوچھتے لڑکیوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے وہ، کہ بڑے گاؤں سے اس بالکل گاؤں سے دور وہ لڑکیاں جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس کے لیے اس کو لڑکوں کا کر لے یا لڑکیاں یہاں پہ لائے گاؤں کے اندر والے اسکول، لڑکے کے اسکول میں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح بہت سارے اسکول اسی طرح کے ہے، پرائمری بھی ہے کہ وہ گاؤں سے دور ہے، علاقے سے دور ہے، اس میں لڑکوں کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے لوکیشن کا جو مسئلہ ہے، اس کو اب بھی اپنے ریکمنڈیشن میں رکھے، ریکمنڈیشن میں اپنا رکھے کہ اس کے لیے ایکویزیشن آف لینڈ ہونا چاہیے، کوئی مفت زمین کے لیے، اگر کوئی مفت زمین دے بھی دے تو اس کے لیے ایک تو فیزیبل دے دے کہ جو فیزیبل ہو، اور جو کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہو گئے وہ کمٹمنٹ کی ضرورت کہ حکومت پوری کرے۔ اس طرح اس والے نہیں، یہ بھی چوز میں بھی ہے، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے سرکاری زمین چاہیے تو اس کے لیے سرکاری زمین خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ہم نے 1000 کنال کی زمین خریدی ہے میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، اس میں 14 میڈیکل فیسلٹیز ہے اور 13 اس کے الائڈ کوئی اور چیز ہے، اس میں کالونی بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اسپورٹس کمپلیکس بھی، اس میں آپ کو بتاؤں اس میں ہے میڈیکل یونیورسٹی، اس میں 2 نرسنگ کالجز ہیں، اس میں ہے خیبر پختونخوا انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس اینڈ ریسرچ، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، کینسر اسپتال ہے اس میں، برن سینٹر ہے اس میں، پیراپلیجک سینٹر ہے اس میں، 14 اس میں ادارے اس طرح کے۔ ابھی حکومت نے جو انیشیل اس میں اماؤنٹ تھی وہ پے کر لی ہے، ابھی جو دوسری اماؤنٹ وہ پے نہیں کر سکتی تھی حکومت، تو حکومت نے کہا کہ یہ زمین مالکان کو واپس کر لینی چاہیے۔ تو دیکھو نا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، 14 جو کہ مردان ایک میڈیکل سٹی بننا تھا، اس زمین کو وہ واپس کرنا چاہتے ہیں، ہم لگے ہوئے کہ کوئی زمین واپس نہیں ہوگی، اور اس میں نوشیرہ میں کیس ہوا تھا، آرمی نے ایک بڑی زمین خریدی ہے اور اس میں اس زمین کو آرمی والے اب واپس کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ اس کے گئے اس کے خلاف اور انہوں نے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے بھی لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا اور آرمی کو کہا ہے ڈیفینس منسٹری کو کہ ان کو پیمنٹ کرے، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گئے تھے آرمی والے، ڈیفینس منسٹری والے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مینٹین رکھا ہے۔ ابھی ہم نے بھی اس کو بنیاد بنا کے ہم نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ کسی طرح بھی زمین آپ نے واپس نہیں کرنی ہے، جو 14+3 جو مختلف فیسلٹیز ہے آپ نے وہاں پہ اس میں بنانی ہے اور میڈیکل سٹی میں دینی، تو اسی طرح کا بھی بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔